بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ اسلام نے انساناں دی طرح جانوراں دے بھی حقوق رکھے۔ جڑے جانور موذی نہیں ہیں انہاں نوں بلا وجہ تکلیف پہنچانا منع ہے۔ اتھوں تک کہ جنہاں جانوراں نوں ذبح کیتا جاندا ہے انہاں نوں ایسے طریقے نال ذبح کرن دی تاکید کیتی گئی کہ جس نال انہاں نوں کم تو کم تکلیف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ذبح کرن تو پہلے چھری نوں تیز کر لو اور ذبح ہون والے جانور نوں زیادہ تو زیادہ راحت پہنچائی جان دا حکم فرمایا، چونکہ اگیں قربانی دا سیزن آ رہی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جانور اکٹھے کیتے جاندے ہیں ایک جگہ تے اور انہاں نوں واری واری ذبح کیتا جاندا ہے، تو ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور نوں ذبح کرن تو بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر جدوں جانور نوں ذبح کرنا ہے تو حکم یہ ہے کہ چھری تھوڑی خوب تیز ہوگی، دیر نہ لائی جاوے، اس نوں زیادہ تکلیف نہ پہنچائی جاوے۔ چنانچہ جانوراں تے ترس کھانا، انہاں دی پرورش کرنا، انہاں دے آرام دا خیال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نوں بڑا محبوب ہے اور اس دا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتاں دا تذکرہ کردے ہوئے ایک واقعہ صحابہ نوں بیان کیتا۔ فرمایا کہ ایک بندہ سفر کردا پیا تو دوران سفر اس نوں پیاس محسوس ہوئی تو پانی دی تلاش واسطے نکلا۔ بالآخر اس نوں پانی مل گیا۔ جدوں کھوہ تے گیا تو کوئی رسی یا ڈول دا انتظام نہیں ہے، اس نوں کھوہ دے وچ اتر کے پانی پینا پیا۔ جدوں پانی پی کے واپس ہٹا تو اس نے ویکھا کہ ایک کتا ہے جڑا زمین تے پیا ہے اور گارا چٹدا پیا، زبان باہر نکلی ہوئی۔ تو اس نوں پتہ چلا کہ اے بھی میری طرح پیاسا ہے اور اس نوں بھی پانی دی حاجت ہے۔ تو وہ بندہ واپس گیا اور اس نے اپنی پگڑی دے نال اپنے پیر دے موزے نوں بننا اور اس نوں کھوہ دے وچ لٹکایا۔ وہ پانی دا چمڑے دا موزہ بھر کے اس نے کتے نوں پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوں اس بندے تے ترس آ گیا اور یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے دی مغفرت فرما دیتی۔ البتہ جو موذی جانور ہیں اور جنہاں تو انسان نوں تکلیف پہنچن دا اندیشہ یا خطرہ ہوئے انہاں نوں ہلاک کرنا بھی نیک عمل اور ثواب دا کام ہے اور اس تے انسان نوں اجر و ثواب ملدا ہے۔ مثلاً سپ اور بچھو نوں مارن دا حکم دیتا گیا اور صرف حکم ہی نہیں دیتا گیا، نال ثواب دا اور اجر دا وعدہ بھی کیتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیوار تے ایک سپ ویکھا جڑا چلدا ہویا آ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ چھڑ دیتا اور ایک لکڑی دے نال اس سپ نوں مار دیتا، ہلاک کر دیتا۔ پھر دوبارہ خطبہ دین لگ پے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولوں میں سنا کہ کسے موذی جانور نوں ہلاک کرنا اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اس مشرک نوں ہلاک کرنا ہے جس دا خون تھوڑے تے حلال ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپکلی نوں مارن دا حکم بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ پہلی ضرب دے وچ چھپکلی نوں مارے گا اس نوں اتنیاں نیکیاں ملن گیاں، جڑا دو ضرباں دے وچ مارے گا اس نوں اتنیاں نیکیاں ملن گیاں، یعنی پہلے دی نسبت ایک گھٹ نیکیاں دسیاں گیاں۔ مزید فرمایا کہ جڑا بندہ تیسری ضرب دے وچ چھپکلی نوں ہلاک کرے گا اس نوں اتنیاں نیکیاں ملن گیاں۔ اس دفعہ آپ نے پہلی دو دفعہ دے نسبت گھٹ نیکیاں دسیاں۔
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਜਰ و ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔